السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم، صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ وہ کلام ہے خدا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ وحدہ لا شریک کا سب سے بڑا فضل اور احسان اور کرم ہے کہ ہمیں اپنے محبوب اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ سب سے بڑا احسان ہے۔ خود اللہ پاک نے تمام احسانات اور انعامات دینے کے باوجود ہم پر احسان جتانے کے اعتبار سے کوئی جملہ نہیں فرمایا، میں نے تمہیں انعامات کی کثرتیں دی ہیں، احسانات خوب کیے ہیں، تم میرے احسان مند رہو۔ نہیں، لیکن جب اپنے حبیب کو عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، میرا تم پر سب سے بڑا احسان اپنے حبیب کو تمہیں دینا ہے۔ یہ بات بڑی عظیم ہے کہ ہم مومنین امت محمدیہ اللہ پاک کے حبیب کے ذریعے سے اس مقبول مخاطب کا نام ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تحقیق کے سب سے بڑا احسان رب کا مومنوں پر یہ ہے کہ اس نے مومنوں میں اپنا محبوب رسول بھیجا۔ مجھے اپنوں سے بھی شکایت ہے اور غیروں سے تو شکوہ ہے۔ شکایت اس لیے ہے اپنوں سے کہ قرآن پاک بخدا ہر چیز کی دلیل اس میں موجود ہے، تو ہم کیوں حضرت حضور کے ذریعے سے باتیں کو لمبی کرتے ہیں؟ میں وہ تمام لوگ جو آج سوشل میڈیا پر تو خیر ہے ہی کیڑے مکوڑے کی طرف دیکھ رہا ہوں میں، لیکن ہماری جو معاشرتی سطح پر ہے، جنہوں نے قرآن پر ایمان لایا ہے، کیا قرآن کا مطالعہ ان کا اتنا کم ہے کہ کہیں نبی نظر نہیں آئے؟ کہ قرآن میں نبی کہیں نظر نہیں آئے؟ عجیب بات ہے۔ اگر قرآن میں نبی نظر آئے تو پھر تو نبی کی تلاوت ہوگی۔ ابھی ذکر ہی کے بدعت میں چلے تھے آپ، یہاں تلاوت بن گئے نبی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ جو ہے نا، یہ ہماری جو نگیٹیوٹی ہے، یہ سب چیزیں جنم دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا، حقائق دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا صرف اقرار کیا جاتا ہے، اور کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں
جس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آپ انسان ہیں، حقیقت ہے، ہم بھی انسان ہیں، حقیقت ہے۔ آپ حیوان ناطق ہیں، حقیقت ہے، ہم بھی حیوان ناطق ہیں، حقیقت ہے۔ آپ ہنسنے والے ہیں، ضاحک بولتے ہیں، حقیقت ہے، خاصیت ہے۔ معاشی چلنے والے، یہ ساری چیزیں کامن حقیقتیں ہیں، ہمیں اس کو ماننا ہے بس۔ ہم اس کو ٹاپک نہیں بنا سکتے کہ نہیں آپ بھی چلتے میں بھی چلتا، آپ بھی چلتے میں بھی چلتا، کہاں سے ہوتا ہے، اس کو ہم عنوان نہیں بنا سکتے۔ لیکن آپ انجینئر ہیں، اس کو عنوان بنا دیں، سمجھیے آپ، کیونکہ حقیقتیں رب کی طرف سے ہوتی ہیں، عطائیں بھی رب کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس میں اسٹیٹس کا دخل ہوتا ہے، اس میں لیول کا دخل ہوتا ہے۔ تو انسان کو جو امتیاز، انسان کو جو ممتاز بنایا گیا ہے، وہ عظمتوں کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، عظمتوں کی بنیاد پر۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انسان ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، جو قرآن کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، اللہ پاک نے اسے گدھے سے تشبیہ دی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الجمعہ میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، حمار بولے تو گدھا، جن کو توریت دیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کا حق ادا نہیں کیا تو وہ گدھے کی طرح۔ اب بتائیے، اس کا مطلب ہر دو پاؤں والے، ہر دو ہاتھ والے انسان ہو ضروری نہیں ہے، قرآن کی نگاہ میں وہ گدھے بھی ہیں۔ تو ایسے ہی اب بلا تشبیہ، ایک عام نبی کے حوالے سے بول رہا ہوں میں، توریت کے نہ ماننے والے کو اللہ پاک نے انسان بنانے کے باوجود جانور بتا دیا، تو قرآن کے نہ ماننے والے کو کیا بتایا ہوگا؟ ہم کچھ نہیں بولیں گے، ان کو سمجھیے۔ قرآن کو اگر مانتے ہیں تو کمپلیٹ مانیے نا۔ وہ آیتیں کیوں تلاش رہے ہیں آپ جس کو اقرار کرنے والا ہے، صرف اظہار کرنے والا نہیں ہے؟ اقرار کا کانسیپٹ سمجھیے۔ اقرار فار ایگزامپل الف لام میم، آپ اقرار کرنا، اب کتنا بھی اس سے بلیڈ سے کھودتے ہیں، کتنا بھی کھودتے چلے جائیں، مانچ نہیں نکلتا، اس کا ترجمہ نکلتا نہیں، آپ کو اقرار کرنا ہے بس۔ تو قرآن میں بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جس کو اقرار کرنا ہے، لیکن قرآن میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس کو اظہار بھی کرنا ہے۔ اب قرآن کہتا حبیب ہم نے سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنایا۔ یہ اقرار کی بات نہیں ہے، یہ اظہار کی بات ہے، کیونکہ جہان میں ہر طرح کے لینگویج ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کی زبانیں ہیں۔ اب تیلگو والوں کے لیے کیسے رحمت ہے، کنڑ والوں کے لیے کیسے رحمت ہے، اور ملیالم والوں کے لیے کیسے رحمت ہے؟ اب ان سے پوچھنا پڑے گا نا، کیونکہ قرآن غلط نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو کچھ حقیقتیں ایسی جس کو ظاہر کرنا ہوگا۔ حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا، یہ وہ حقیقت ہے جس کو بولنا پڑے گا، ذکر کو بلند کیا، تب ذکر کرنا دیکھنا پڑے گا کیسا بلند ہوا جی، کیسا بلند ہوا، یہ کامن نہیں ہے۔ ہمارے سر کا، آپ کے سر کا انسان والا عنوان نہیں ہے۔ میں اس سے یہ ذہن دے رہا ہوں کہ اللہ پاک فرمائے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اے حبیب ہم نے آپ کی وجہ سے اگلوں اور پچھلوں کو بخش دیا، کیا بات ہے۔ اے حبیب آپ سارے جہاں والوں کے لیے رسول ہیں، کیا بات ہے۔ اے حبیب جو آپ کو مانے گا وہ مجھ کو مانے گا، اے حبیب جو آپ کے در سے ہو کر میرے پاس آئے گا بخشوں گا اس کو میں، کیا بات ہے۔ اب یہ سب وہ باتیں ہیں جو آپ انسپریشن کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، واو ایسا۔ اب اگر میں بولوں آپ بھی انسان ہیں میں بھی انسان ہوں، اس میں واو کہاں سے آتا ہے؟ ایسا بولیں گے آپ، ہو گیا، یہ ہوں والا مسئلہ ہے بس۔ ارے ہاں جی یہ تو کامن بات ہے۔ تو کامن بات کا اظہار نہیں ہوتا بلا تشبیہ۔ کیا یہ نبی کامن ہے؟ اگر کامن ہے تو چپ رہیے، دھیان دیجیے گا، اور اگر اعلیٰ ہے تو مانیے اور منائیے۔ سبحان اللہ، کلیئر بات ہو گئی۔ اور اعلیٰ ہے تو مانیے اور منائیے، اور ہیں اعلیٰ، کیونکہ اگر کامن ہوتے تو آپ ان پر کیوں ایمان لائے؟ فرینڈ پر کوئی ایمان لاتا ہے؟ دوست پر کوئی ایمان لاتا ہے؟ نہیں۔ اور نبی پر ایمان لائے ہو آپ، اور ایمان کی وجہ سے جنت جانا ہے آپ۔ کبھی سنے آپ کی وجہ سے نبی جنت جائیں گے؟ معاذ اللہ، آپ کے لیے جنت نہیں جائیں گے جب تک آپ نہیں جائیں گے، یہ تو سنا ہے ہم نے۔ کیا بات ہے، معلوم ہوا نبی کامن نہیں ہے۔
نبی کا ذکر کامن نہیں ہے، نبی کی میلاد کامن نہیں ہے، لہذا ذکر تو کرنا ہوگا۔ ان کے کامن نہ ہونے کو، ان کے اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے اب ذکر کرنا ہوگا۔ بلا تشبیہ سمجھ میں آ گئی کہ ذکر میلاد بدعت نہیں، ضروری ہے۔ ذکر میلاد ضروری ہے کیونکہ وہ ہمارے سر کے نہیں ہیں، وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ قرآن، ابھی میں نے قرآن کی صرف آیت ہے، ابھی تو میں ایک کتاب اور لکھنے والا ہوں لفظ کاف پر، یعنی کاف زبر کا۔ قرآن نے جو کا کہا ہے نا، حبیب لکا ذکر کا رفعنا لکا، یہ کا جو کہا ہے، ارے باپ رے باپ، جب میں نے تلاشا نا تو حبیب آپ کے لیے، حبیب آپ کو، حبیب آپ، کمال ہے، باپ رے باپ۔ اور ادھر سے بھی پروردگار تو، پروردگار تو، پروردگار تو، کیا بات ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میں تو دیکھ رہا ہوں ادھر سے نبی کہہ رہے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ نبی ادھر سے کاکا اور ادھر سے اللہ کہہ رہا ورفعنا لک ذکرک۔ کیا بات ہے، انا فتحنا لک، کیا بات ہے، لیغفر لک، کیا بات ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک۔ ادھر سے بھی کا، ادھر سے بھی کا، ادھر سے بھی تو، ادھر سے بھی تو، کیا بات ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اس لیے خبردار، یہ سب جو چیخ پکار کر رہے ہیں آج کل اپنے لوگ بھی، یہ جشن آزادی کو سمولرٹی، جشن آزادی کو اور جشن میلاد کو، ارے جب جشن آزادی بدعت نہیں ہے تو جشن میلاد بدعت کیوں؟ یہ کہاں سے یہ دلیل ہے؟ یہ دلیل ہے میلاد النبی کی؟ میلاد النبی کی ذات رسالت خود دلیل ہے۔ میلاد النبی کی دلیل اللہ اور اس کا کلام ہے۔ اب جشن آزادی کو پیش کر رہے ہو، جشن آزادی تو 1947 میں ہے اور دنیا مصطفیٰ کی آمد سے آزاد ہو گئی ہے۔ آپ سمجھیے اس بات کو۔ اس لیے اپنے لوگ بھی غلطی کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ہمارے کو اس دلیل کی بنیاد پر سمجھ رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی دلیل اول ان آل یہی ہے، وہ غلط ہے۔ میں کھل کر کہہ رہا ہوں، جشن عید میلاد النبی کی دلیل قرآن ہے۔ آپ نے پڑھی ہوگی ہماری کتاب میں، قرآن ہے، نبی کی ذات ہے، حدیث پاک ہے۔ اور ایک اور بات، بڑی خوبصورت بات ہے، آپ مجھ کو دیکھیے گا، یہ میں نہیں سلایا ہوں، کچھ لوگ دیے ہیں، سوچ رہے ہوں گے کہ کیا پہن کا ہے سجی آج، اب دے دیے ہیں، مرید ہیں، پہن لیا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی کا صدقہ ہے، جو دیے ہیں اللہ اس کو بھی قبول فرمائے اور اس کی بھی قبول فرمائے، ہم سب کو قبول فرمائے۔ میں کیوں خوشی دلوا رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے حبیب ملے ہیں خوش ہو جا۔ سچ کہہ رہا ہوں، ورنہ غم کے تو انبار ہیں، لیکن ہم خوش اس لیے ہیں تاکہ اللہ پاک ہماری مسکراہٹ کو دیکھ کر غم کو دور کر دیں۔ امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، سب غم بھلا دیے۔ نبی کی یاد میں سب غم کو تھوڑی دیر تک کے لیے دور کیجئے، بلکہ انشاءاللہ اللہ ہمیشہ دور کرے گا۔ ذرا یہ بتائیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کے زمانے میں، لفظ زمانہ آپ سنے ہوں گے، ہے نہیں؟ آپ سوچیں ہوں گے حضرت کتاب میں کہیں کو نہیں لکھے۔ دیکھو بھیا، کتاب میں جس وقت لکھتے ہیں اس وقت الگ دماغ ہوتا، اب ابھی جو آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں الگ دماغ ہے۔ وہ قرآن پاک تو اس گہرائی کا نام ہے جس کی انتہا ہی نہیں ہے۔ میں قرآن پاک کی 2 آیت سے اس کا جواب دوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا، جو لوگ کہے ہیں اگر وہ سن رہے ہیں نا تو بڑے محبت سے سنیے گا۔ ہمیشہ میں نے جوڑنے کا کام کیا ہے، اور نبی کے نام پر نہیں جوڑوں تو کس کے نام پر جوڑوں؟ بتاؤ آپ، کس کے نام پر جوڑوں؟ ہم 5 سال والے حاکم کے تحت تو ہے نہیں، ہم تو قیامت والے مصطفیٰ تک ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیشہ احکم الحاکمین کے اس رسول کے ذریعے سے جیتے ہیں جس رسول کی رسالت اور جس رسول کا لایا ہوا قرآن قیامت تک کے لیے، اور وہ سلیکٹڈ رسول ہے، وہ الیکٹڈ نہیں ہے، سلیکٹڈ ہے۔ ذرا سمجھیے، آپ نبی کے نام پہ جوڑ رہا ہوں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نبی کے زمانے میں تھا کیا، ٹھیک ہے، صحابہ کے زمانے میں کیا تھا، تو پورے اٹریکشن سے سنیے جملہ۔
یہ زمانہ کس کا ہے؟ چپ ہو، تھوڑا سی سمجھیے اس کو. یہ زمانہ کس کا ہے؟ آپ کا ہے. ماضی و حال ہو کے مستقبل، پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب قرآن سے کہہ رہا ہوں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. عالمین یہ سے پلورل ہے ایک دم. عالمین ایک عالم نہیں. اس زمانہ وہ بھی عالم میں داخل ہے، یہ زمانہ وہ بھی عالم میں داخل ہے، اور ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. تو پھر آپ یہ کہتے ہوئے امت کو آپ مغالطے میں ڈال رہے ہو زمانے میں تھا کیا؟ ارے وہ زمانہ بھی حضور کا ہے، اور یہ جو ہو رہا ہے یہ بھی حضور کا زمانہ ہے. اس لیے کبھی ایسی بات مت کرو جو یہ سمجھ میں آئے کہ نہیں زمانہ حضور کا ختم، یہ زمانہ کسی اور کا ہے. ہر زمانہ حضور کا ہے. اس لیے کبھی ایسا سوال مت کرنا زمانے میں تھا کیا، زمانے میں تھا کیا. اچھا ایک اور بات کہ پھر تو ارے یہ تو سمجھ میں نہیں آیا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، کیسا کی بول دیے نا. اب میں اسی کیسا کی کو سمجھا رہا ہوں. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد مبارک سلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. خوش ہو کر دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ حبیب کے صدقے میں آپ سب کو، ہم سب کو خوشحالی نصیب فرمائے، جن کو تکلیف ہے دور فرما دے. دافع البلا والوبا حبیب کا صدقہ آپ سب کو نصیب فرمائے. ذرا یہ بات بڑی اچھے سے سنیے. حضور کے زمانے میں ارے اگر اس کو اس طرح سے سمجھایا جائے کہ ہر زمانہ حضور کا ہے اور اس کو دلیل بنایا جائے تو کیسا کہ کیسا سمجھ میں نہیں آئے. تو اب اس کو آسانی سے سمجھا رہا ہوں. سورہ یونس کی آیت نمبر 58، اس کو میں آپ دیکھیں قرآن پاک میں بھی میں نے اس کو کوٹ کیا. سورہ یونس پارہ نمبر 11 کی آیت نمبر، سورہ یونس کی آیت نمبر 58. بہت خوبصورت بات ہے. وہ جملہ سمجھیے پہلے ایک دم بورڈنگ کی طرح. نبی کرے کیا؟ ٹھیک ہے، یہ سوال یہ ہوتا نبی کرے کیا. اس کا مطلب سوال کا یہ ہوتا کہ نبی کرتے تو کرتے. صحیح ہے، یہی مطلب ہے، یہی مفہوم ہے نا. نبی کرتے تو کرتے. نبی درود پڑھے اپنے پر، پھر کیوں پڑھتے ہو آپ؟ نبی درود و سلام پڑھے، نبی کو آرڈر ہی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم پڑھو درود و سلام. جملے پہ غور کریں. کیوں؟ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے. پاک فرشتوں کے فہرست بنا دیا اللہ نے. اب ناپاکوں کے حوالے سے دو ہی تو کوالٹی ہے. بچے ہوئے جو تھے اس کو کہا تم بھی پڑھو. اب کس پر پڑھیں؟ نبی پر. کیا سمجھ میں آئے؟ یہ عمل وہ ہے جو نبی کے لیے ہم کو کرنا ہے. اب نبی کرے کیا؟ اگر کوئی کہے نبی درود و سلام پڑھے کیا، دھیان دیں تو سوال ہوگا کس پر پڑھیں گے نبی؟ کس پر پڑھیں گے نبی؟ اب اسی کا جواب پھر آیت نمبر 58 سے سنو. اللہ پاک نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں فرمایا قل، حبیب آپ کہیے. اب آپ سوال یہ ہے کس کو کہیے؟ کس کو کہیے؟ اللہ جب نبی کو کہے تب تیسری کیٹیگری امت ہی بچتی ہے نا بھائی. ایسا تو نہیں کہ مجھ کو کہیے. قل، حبیب کہیے میری نعمت اور میرے فضل و کرم اور میری رحمت پر، دھیان دیں آپ، فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ لوگ خوشیاں منائیں. پوائنٹ نوٹ کریں آپ، بلکہ علمی گرامر سمجھیے آپ. اپنی مسجد کا ایک امتیاز ہے کہ آپ جس لیول کے بھی ہو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے اور سمجھیں گے. آپ آئی ڈونٹ نو نہ بولیے گا، ایک دم آئی کین ڈو اٹ، میں کر سکتا ہوں، میں سوچ سکتا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ میں سمجھا سکتا ہوں انشاءاللہ. ذرا سمجھیے گا. ہاں
اللہ پاک نے ذرا سمجھیے گا وہ جواب سوال، نبی جو کرے وہی آپ کریں گے نا، لیکن جشن کا عنوان اللہ نے حبیب کو کہوایا اور کہا امت سے کہیے کہ میری نعمت پر امت خوشیاں منائیں. اور یہ آپ ایسے سوچ رہے نہیں، سنیں، کل واحد کا صیغہ ہے. کل کیا ہے؟ واحد کا صیغہ. واحد کا مطلب ہاں سنگولر سنٹینس ہے، آرڈر کا سنگولر سنٹینس ہے. حبیب آپ کہیے، ٹھیک ہے. اور فَلْيَفْرَحُوا اسی آیت میں آپ دیکھیے گا یہ پلورل کا سنٹینس ہے. اگر نبی کو کہا جاتا کہ آپ منائیے تو عربی بنتی فَلْتَفْرَحْ، واحد کا صیغہ. حبیب میری نعمت پر آپ جشن منائیے یہ ہوتی، لیکن نہیں، حبیب آپ کہیے کہ میری نعمت پر امت خوشیاں منائے. سبحان اللہ، میری نعمت پر امت خوشیاں منائے. سورہ یونس آیت نمبر 58. یہ بریلی اور نظامی کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں میں، یہ قرآن کا ایگزیکٹ ترجمہ کر رہا ہوں میں. سنیے، قل حبیب آپ کہیے. کیا بات ہے. درود میں بھی کہا اے ایمان والو تم پڑھو. کیا بات ہے، اے ایمان والو تم پڑھو. ایسے ہی جشن کے عنوان میں کہا حبیب آپ کہیے کہ لوگ خوشیاں منائیں. سبحان اللہ. اس لیے اب یہ دلیل مانگنا نبی کرے کیا، نبی کرے، نبی کو آرڈر ہی نہیں ہے کرنے کا، آرڈر تو تم کو ہے. اور ایک اور علمی گرامر سنیے یہاں پہ. ایک ہوتا ہے پرزینٹ کو آرڈر کرنا، ٹھیک ہے، اس کے لیے عربی میں آتی ہے الامر للمخاطب یا الامر للحاضر. جیسے آپ پڑھیے، آپ اٹھیے، آپ پڑھیے، یہ آپ سامنے ہیں. اور میں نے آپ سے کہا جب آپ گھر جا رہے ہو ذرا میرا سلام کہیے ان کو، یا ان کو کہیے کہ دعا کریں. یہ بھی آرڈر ہے لیکن وہ نان پرزینٹ ہے، وہ غائب ہے. ٹھیک ہے، اب نقطہ سمجھیے. کیا بات ہے. جو لوگ کہتے ہیں ان کے زمانے میں نہیں ہوا، کیا بات ہے. سبحان اللہ. اگر زمانے کی بنیاد پر جشن کا عنوان ہوتا تو کہا جاتا اے صحابہ تم مناؤ. جیسے آمنو سلو، تم پڑھو. دیکھیے گا سل تم پڑھو، لیکن یہاں پر مخاطب کا سنٹینس نہیں، غائب کا ہے. ذہن دیا صحابہ تم کو تو بے کہے ہم دیکھ رہے ہیں جشن منا رہے ہو، تم کو تو ہم دیکھ رہے ہیں صبح و شام، ارے تبوک سے لوٹ رہے ہو اور کہہ رہے ہو یا رسول اللہ میلاد منانا چاہتا ہوں، نبی کی اجازت مل گئی ہے. تم صبح و شام زندگی میں اپنے ماں باپ کا قربان کر رہے ہو، تمہاری کوئی محفل خالی نہیں ہوتی. صحیح مسلم میں ایک حدیث پاک ہے، نبی سڈنلی ایک صحابہ کرام کی جماعت اور محفل کے قریب سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں مسکراتے ہوئے. کیا بات ہے. کہتے ما اجلسکم، کس لیے بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو، کس لیے بیٹھے ہو، کیوں اجلسا جلسہ، کیوں کس لیے محفل کیے ہوئے ہو. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک ہی جملہ کہا، آقا ہم اس تذکرے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمیں عطا کر کے احسان کیا ہے. سبحان اللہ، بڑا احسان کیا ہے اسلام دے کر، اور آپ کے ذریعے سے اسلام دے کر کے. یہ ہے معیار. صحابہ سے کوئی بھی اللہ کو نہ شکوا ہے نہ شکایت ہے، اسی لیے گارنٹیڈ جماعت کہہ کر اسے رضا کا اعلان دے دیا. فرمایا آنے والوں سے حبیب قیامت تک کے لوگوں سے کہیے میری نعمت، میری رحمت بشکل محمد پر خوشیاں مناؤ. سبحان اللہ. خوشیاں مناؤ. تو غیب کا آرڈر ہے، یہ آرڈر ہے، یہ سمجھیے آپ. اب عقل، آپ بدھی جیوی گئے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی وسلم. اب سمجھیے قرآن پاک، قل حبیب آپ کہیے. اگر آپ اللہ کے نبی کو اللہ کا فضل نہیں مانتے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر آپ کو مسجد میں نہیں اپنے گھر کی چہار دیواری ہی میں رہنا چاہیے. مگر یہ تو میں مجبوری میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ چہار دیواری بھی تو عالم میں داخل ہے، اور حضور تو عالم کے رسول ہیں. تو پھر تو وہاں بھی نہیں، پھر کہاں، وہ کہاں بھی نہیں، کیونکہ جہاں جہاں وہاں وہاں، جہاں جہاں وہاں وہاں. اسی لیے امام نے کہا
زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ اتنا کہا ہے یہاں وہاں کوئی ہاں ہوں ہی ہوں ہے ہی نہیں جو نبی سے الگ ہو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کہاں جاؤ گے آپ؟ کہاں جاؤ گے آپ؟ ایک بڑی خوبصورت حدیث آ رہی، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ میں آپ کو صرف آج سیرت شہنشاہ بطحا کے عنوان سے میں مسکرانا سکھا رہا ہوں بس۔ غم تو بہت ہے قسم خدا کی، لیکن ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ ایسا آپ یہ کیجئے، رب وہ کرے گا، رب وہ کرے گا، قسم خدا کی وہ کرے گا، رب وہ کرے گا۔ جس کے اوپر ایک بار درود پڑھو تم اور رب کہے میں 10 بار تم پر، کیا بات ہے! ایک بار نبی پر تم درود پڑھو اور رب کہے میں 10 بار تم پر، 10 رحمتیں تم پر، 10 گناہ تمہارے۔ واہ واہ واہ! ایسی عظمتوں کی جو کوانٹٹی کا آغاز جب ایسا ہے، انجام کا عالم کیا ہوگا یار۔ انجام ایک بار نبی کو پڑھے، ایک بار نبی پر پڑھے، رب کی طرف سے 30 بار بار نبی کو پڑھے، کیا بات ہے! کیونکہ ایک ہی سے تو آغاز ہوتا ہے نا، آغاز کا جب یہ عالم ہے، انجام کا عالم کیا ہوگا؟ آغاز کے اللہ کی طرف سے عطاؤں کا یہ عالم ہے، یہ عالم ہے۔ اچھا ایک اور بات سنیے، کیا خوبصورت بات آئی، درود شریف پھر پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حبیب آپ کہیے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت پر لوگ خوشیاں منائیں۔ کیا عالم الغیب والشہادہ ہے، صحابہ پر پورا یقین ہے رب کو، نبی کو، کہ یہ اعتراض کرنے والی جماعت نہیں ہے، یہ اعتراض کرنے والی جی بھائی محبت سے جو چیز ریلیٹڈ ہوتی ہے نا، اس کے لیے دل چاہیے، اس کے لیے دل چاہیے۔ اسی لیے تو جن کے پاس آنکھ نہیں بھی تھی وہ آنکھ والے سے بھی افضل ہیں اگر نبی کی صحبت پا لیے ہیں۔ کیا اب سورہ عبس پڑھیں، اس میں ایک لفظ اعمیٰ آتا ہے، وہ اعمیٰ مانے ہوتا ہے نابینا۔ اندھے نہیں بولنا ورنہ آپ کی آنکھ بھی چلی جاتی، نابینا بولیے یا ایسا بولیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نہ دیکھنے ہی میں دیکھنا رکھا ہے۔ ادب والی جماعت ہے نا ہم، الحمدللہ۔ ہاں ہم ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں نہیں چھوڑتے الحمدللہ، کیونکہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے بڑھاپے میں ان کی خدمت کرنا، جوانی میں تو انہوں اپنا کر سکتے ہیں۔ ہاں مگر یہ جو جب سے امریکی ڈالر اور یہ جو پونڈ ٹاؤن میں آئے نا، ختم ہو گیا سب ختم ہو گیا۔ نہیں کرنا ایسا، جھوپڑی میں رہو جنتی رہو یار، الحمدللہ۔ کہیں آپ اوپر کے سیٹلائٹ میں نہ چلے جاؤ کہ ڈائریکٹ وہیں چلے جاؤ، نہیں۔ ارے پلسرات کا جو عنوان دیا تھا میں نے کسی زمانے میں آپ کے حوالے سے، سمجھیں آپ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلسرات کے اس طرف ہوں گے اور آپ جب پلسرات سے گزریں گے نا تو اس بچے کی طرح آپ کو گزار دیں گے، جیسے ایک بچہ جب کھڑا ہوتا ہے نا اور کھڑا نہیں ہو سکتا تو باپ کہتا ہے پا 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 پا، یعنی دے۔ آپ سمجھیے اس کو، کیونکہ میں بھی باپ کو تھوڑا سیکھ گیا ہوں، تو پا پا اب پا پا، وہ بمشقت چلنا چاہتا اور گرنا بھی چاہتا۔ ادھر مت دیکھو، ہمارے کو دیکھو، کیونکہ ادھر ادھر دیکھے تو گر جاؤ گے، ہمارے کو دیکھو۔ اور باپ کو دیکھنے والا پٹ سے باپ کی گود میں چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی مصطفیٰ ایک کونے پر رہیں گے اور اے پلسرات سے گزرنے والی گنہگار امت، نبی کہیں گے ادھر ادھر مت دیکھ، نیچے مت دیکھ، در سے گر جاگا، ارے میری طرف دیکھ فوراً آ جاؤ گے۔ سبحان اللہ، میری طرف دیکھ فوراً آ جاؤ گے۔ اس جمال میں وہ کشش رکھا ہے رب نے، اس جمال میں وہ کشش رہا ہے۔ اسے نبی کو تم یہ دلیل سے پوچھ رہے ہو، یہ نبی دل والے ہیں، دل والے ہیں، دل کو تابع کرو دلیل کے۔ جب دلیل نہیں تھی نبی تھے، جب دلیل نہیں تھی نبی تھے، جب دلیل والے نہیں تھے نبی تھے، جو دلیل والے نہیں تھے نبی تھے۔ اور اس کو ایک حدیث پاک سے سنو، حاکم مستدرک علی صحیح البخاری و صحیح مسلم کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ اور اس کو اچھا بلکہ اس سے پہلے یہ حدیث سنیے، کیونکہ 3-4 منٹ ہے۔ یہ حدیث تھوڑا سی میرے حساب سے، کچھ بولتے ہیں نا ذکر کیوں کرنا، پارہ نمبر 2 کی آیت کریمہ 154 میں غالباً اللہ کا ذکر یہ ایک لفظ آتا ہے، الحمدللہ ہمارے پاس بھی آتا اور ہے، مگر ایک
ایسا طبقہ ہے جو اللہ کا جب ذکر آتا تو اس لفظ سے صرف نماز مراد لیتے، حج مراد لیتے، زکوٰۃ مراد لیتے، بس اللہ کا ذکر کرنا، ہاں جی نماز پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، ہاں جی یہ کرنا ہوگا۔ اب میں قرآن سمجھا رہا ہوں آپ کو، سمجھیے اس کو۔ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، کوروکم نہیں ہے، کرکم، کافر پیش کر، بولیے اذکرکم، اذکروکم نہیں، ٹھیک ہے؟ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، ٹھیک ہے؟ تم میرا ذکر کرو، اللہ فرما رہا تم میرا ذکر کرو، ذکر کرو نے کہا، فَاذْكُرُونِی، دیکھیے گا، فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کرو، میں تم سب کو یاد کروں گا، میں تم سب کا چرچا کروں گا۔ اب سمجھئے اس کو، تم میرا ذکر کرو۔ اب اس آیت کو ایک کامن جی بی والے، کامن دماغ رکھنے والے کیا سمجھیں؟ ہاں ابھی تو نماز پڑھ کے آئے، ہمارا ذکر وہاں ہو رہا۔ اگر یہی اس آیت میں مراد ہے تو میں آیت اور پڑھ رہا ہوں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب آپ بتائیے کہ اوپر اگر ذکر سے مراد نماز ہے تو پھر اللہ دوسری آیت میں کیوں کہہ رہا ہے کہ نماز سے مدد مانگو؟ کچھ عقل میں آ رہی ہے؟ پہلی آیت میں ذکر سے بھی مراد نماز، تو پھر دوسری آیت کئی کو نماز کے بارے میں بول رہا؟ کلیئر سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلی آیت میں میرا ذکر کرو اور دوسری آیت میں نماز اور صلاۃ سے مدد چاہو۔ معلوم ہوا پہلی آیت میں ذکر کا کوئی اور ہی کانسیپٹ ہے، کیونکہ اگر دوسری آیت میں جو نماز کا ذکر ہے وہی اس میں بھی مراد ہو تو لگتا ہے کہ اللہ کے پاس آیتیں بہت تھی، دے دیا چلو لکھ جاؤ، کچھ مطلب ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن کے ایک ایک نقطے میں ہزاروں برکتیں ہیں، قرآن کے ایک ایک حرف میں ہزاروں مسائل ہیں، صحیح ہے؟ کوئی بیکار آیت نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا آیت نہیں ہے، کوئی فضول آیت نہیں ہے، ہر آیت اسٹرانگ ہے، ہر آیت عظمت والی ہے، ہر آیت سے کچھ نہ کچھ تو نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ تو اب اگر پہلی آیت سے ذکر کی ہدایت ملی اور اس ہدایت سے مراد نماز لے رہے ہو اور دوسری آیت میں نماز ہے تو دونوں آیت ایک ہی ہو گئی، تو پھر دو کیسا بولیں گے؟ جب معنی ایک ہی ہے تو دو کیسا بولیں گے؟ پھر وہ آیت کو کنٹینیو کر دینا، وہ گول ہٹا دینا، نہیں 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 نہیں، سنو، میرا ذکر کرو۔ اب اس لفظ میرا پر غور کرو گے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 10-11، آئیے آپ اور ساری نگیٹیوٹی کو طلاق دے دیجیے آپ۔ سمجھیے اس سورہ میں یہ رکھ کر کے واقعی یہی ذہن دیا ہے کیا اللہ پاک نے کہا میرا ذکر کرو۔ اب آپ یہ بتائیے محمد کس کے رسول ہیں؟ کیا بات ہے، محمد کس کے نبی ہیں؟ آپ بولیے اللہ کے۔ اب کہا جائے نا، اللہ اگر کہے میرا نبی، ہاں ہاں، میرا حبیب، میرا رسول، صحیح ہے کہ نہیں؟ توحید ہے کہ نہیں؟ اللہ کا رسول، اللہ کا نبی۔ اب اسی لفظ کو بورڈ پر لکھیں آپ، اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ میرا ذکر، اور اس کے سائڈ میں اب لکھیں میرا نبی، میرا رسول۔ کسی لفظ میں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں۔ میں آپ بتاؤں آپ کو، اے لوگوں سنو، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ سب کو میرا ذکر اونلی مت سمجھنا، یہ میرے ذکر سے ریلیٹڈ ہے۔ اصل ذکر جو ہے وہ میرا رسول ہے۔ اب اس کو خالی سبحان اللہ ایسا نہیں بولنا کہ مفتی صاحب بڑے اچھے ڈائلاگ میں بول رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، قرآن کہتا ہے، سنیے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یہ آیت نمبر 10 ہے، رسولن اسی کنٹینیوٹی میں ہے۔ سنو، میں تمہارے پاس، کیا بات ہے، یہ لفظ تمہارے پر غور کیجئے، میں تمہارے پاس اپنا ذکر نازل کر رہا ہوں اور وہ ذکر میرا رسول ہے۔
وہ ذکر میرا رسول ہے. نماز ایک طرف، حج ایک طرف، زکات ایک طرف، سارے اعمال ایک طرف، ذکر مصطفیٰ ایک طرف ہے. سبحان اللہ. اور اس کو اس تاریخ کے حقائق میں بھی لائیے. آؤ، مکہ کی سرزمین ہے، اعلان ہو چکا ہے نبوت و رسالت کا، اظہار ہو چکا ہے نبوت و رسالت کا، لیکن اللہ پاک نے امت مومنہ کو بلیور تو بنایا ہے لیکن نمازی نہیں بنایا ہے، حاجی نہیں بنایا ہے. 12 سال کی مکمل رننگ آف لائف کو دیکھیے، نبی نے اعلان کیا ہے، لیکن سب ایمان لانے والوں میں آپ ہو. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق ہے. کیا بات ہے اے ابو بکر صدیق. نبی نے جب اعلان کیا رسالت کا، ایمان تم لائے؟ ہاں لائے. کمپلیٹ لائے نا؟ ہاں. نماز تو ہے ہی نہیں، حج تو ہے ہی نہیں، زکات تو ہے ہی نہیں، کیونکہ 12 سال کے بعد نماز نازل ہونے والی ہے معراج میں. 12 سال کے بعد معراج میں نازل ہوگی. اور پیلرز آف اسلام دیگر جو ہے، حج ہے، زکات ہے، روزہ، یہ سب مدینہ میں. تو پھر یہ 12 سال تک وہ رب کا کون سا ذکر ہے جو مصطفیٰ کے وہ وفادار صحابہ کر رہے ہیں؟ یہی جواب ملے گا. میرا تن من بولے نبی نبی، سبحان اللہ. میرا وجود بولے نبی نبی. ذکر نبی کرتے رہو. سارے ذکروں سے یہ افضل ہے. اگر نماز افضل ہوتی تو اعلان کرتے ہی نماز دے دیتا تمہیں، حج دے دیتا تمہیں، دیگر تمام چیزیں دے دیتا. اس سے میں بے نمازی نہیں بتا رہا ہوں. سارے عمل بارگاہ رسالت سے ہوتے ہوئے مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ تو انشاءاللہ تمہارا عمل بھی قبول ہو. حبیب اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا ذکر ہے. اس نعمت پر، اس ذکر خدا پر جتنا بھی آپ ناز کرو، جس قدر بھی کرو، ایک لفظ کے ساتھ سنو، ادب ہونا چاہیے، رسپیکٹ ہونا چاہیے. صرف آپ کھاؤ پیو، کھلاؤ پیو، چلے جاؤ نہیں. ہر سال اس لیے مناؤ کہ اس تاریخ میں یہ قسم کھاؤ کہ حبیب ہم آپ کے اس دن کو مناتے اس لیے ہیں تاکہ پوری کائنات کو بتا سکیں کہ ہم اسلام سے نہیں کٹیں گے، ہم شریعہ سے نہیں کٹیں گے، ہم محبت مصطفیٰ میں بغاوت کا آئینہ نہیں لائیں گے. ہم گویا ایک نیو انٹری کا ایک عنوان دیتے ہیں، ہم تجدید کرتے ہیں، ہم احیاء کرتے ہیں. حبیب ہم وفادار تھے، ہم وفادار ہیں، اور قسم کھاتے ہیں کہ ہم وفادار رہیں گے. کوئی بھی حال آ جائے، چاہے وندے ماترم کا مسئلہ ہو، یو سی سی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کسی خطے کا مسئلہ ہو، کوئی قانون آپ کی شریعت کے خلاف لاگو ہو جائے، ہم حالات اور تقاضے کی بنیاد پر کمپرمائز تو کر سکتے، لیکن یہ دل ہے، یہ جان ہے. اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں. یا رسول اللہ، یہ دل صرف آپ کے لیے دھڑکے گا، شریعت کے لیے دھڑکے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دھڑکے گا. ہم کمپرمائز کرنے والی قوم نہیں ہے، اس لیے جشن میلاد ضروری ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے. آمد بہار محمدی کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.